بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو۔ دوستوں، اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ان پر جادو کر کے ان کو روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ اشرفیاں لے کر ان پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کے کچھ ٹکڑے منگوا لیے اور پھر ان لوگوں نے دونوں چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیے۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان پر جادو کیا، پھر ان کو کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور ایک جنگل میں ڈال دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور سے اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا، اور جو کام کر چکے ہوتے تھے اس کے بارے میں یہ خیال آتا تھا کہ ابھی تو یہ کام کیا ہی نہیں ہوں۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو بھی اثر تھا وہ آپ کے جسم پر ہلکا پھلکا ہی تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کوئی اثر نہ پڑا تھا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پر تھے اور خوب دعا کی اور پھر نیند آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، کون سی دعا؟ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ محمد پر کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا مدینہ کے ایک جادوگر نے۔ پہلے نے کہا کس چیز پر کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا وہ کنگھی اور بال جنگل میں کنویں کے پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے نے جواب دیا اب کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے بال اور کنگھی نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابیوں کو اس جنگل کی طرف بھیجا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے تھے۔ سارے صحابہ نے کنویں کا پانی نکالا اور پھر اس جگہ سے بال اور کنگھی نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سورہ پڑھ کر ایسا ہی کیا جس سے ساری گانٹھیں کھل گئیں۔ پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے آپ کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر لبید جادوگر کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے بولا ہاں میں نے ہی جادو کیا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے لیے بالکل فری ہے، چلتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔